کوہ ہمالیہ اور سمندر کی گہرائی جیسی دوستی کو اب کسی کا نظر لگ چکی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ امجد گل اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پلیٹ فارم HRTV۔ جو سب سے پہلی ڈیولپمنٹ وہ چائنا، جو اس وقت ہمارے ملک پاکستان کے بارے میں جس طرح کا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک ٹائم میں ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا، یہ بتایا گیا تھا کہ چائنا کے ساتھ ہماری دوستی کوہ ہمالیہ جتنی بلندی اور سمندر جتنی گہرائی جیسی ہے، لیکن اب اس دوستی کو کسی کی نظر لگ چکی ہے۔ اور چائنا ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ اب سی پیک پر بھی مزید کام کرنا ہمارے لیے مشکل ہے جب تک چائنیز کی جو سیکیورٹی ہے پاکستان میں اس کو فل پروف نہ کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے احتجاج کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس دفعہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ احتجاج فائنل احتجاج ہوگا۔ علی امین گڈھپور صاحب نے ایک دفعہ پھر سے اعلان کیا ہے، جو ایک جلسے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن اب اس جلسے کو جرگی کی شکل دی گئی ہے، اور علی امین گڈھپور صاحب کی جانب سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب کی بار جب ہم نے گھروں سے نکلنا ہے تو ہم نے گھروں پہ یہ چیز بتانی ہے کہ ہم تب لوٹیں گے جب تک ہم اس حکومت کا یا عمران خان صاحب کی رہائی یا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی جتنی بھی مطالبات ہے وہ پوری نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت آلریڈی بڑی مشکل میں ہے، انٹرنیشنلی بڑی آوازیں آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے، وہ امریکہ، برطانیہ اور ناروے کے سے ہو، یا اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی مشکلات میں یا اس نظام کی مشکلات میں یہ ایک اور اضافہ ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے فائنل کال کے لیے جو ثوابی میں ایک جرگے کا نام اس کو دیا گیا ہے، اس میں وہ یہ اعلان کریں گے کہ ہم نے اس احتجاج کو کیسے شروع کرنا ہے اور کیسے ختم کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ میں ججز کی تعداد ہے، حکومت اس سے پہلے کوشش کر رہی تھی کہ اس ججز کی تعداد بڑھا کے 23 کر دی جائے، لیکن اب چونکہ حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب سپریم کورٹ میں نہیں ہے، تو جیسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس وقت حکومت سپریم کورٹ میں بڑی مشکل میں ہے، تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان ججز کی تعداد 23 کی بجائے 25 کر دی جائے، کہ جو ایک گروپ ہے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد کمزور ہوا تھا حکومت کی طرف سے، وہ حکومت کی کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے اپنے اس گروپ کو ہم تھوڑا سا مضبوط کریں، اور جو آنے والے دنوں میں ان کو ایک ڈر رہے کہ ہو سکتا ہے جو ایک 8 فروری کو جو ایک الیکشن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو دبا دیا گیا ہے، ایک گٹر پہ جو ایک ڈکن رکھا گیا ہے، اس کو یہ کوشش کریں گے کہ کسی بھی طرح سے جو اس وقت سپریم کورٹ میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کھولنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت عمران خان صاحب برطانیہ میں راج کر رہے ہیں، اور طرح طرح کے احتجاج اور پروٹیسٹ اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کو پلان کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہم حکومت اور اس نظام کو پریشرائز کریں۔ ویسے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیومن رائٹس یا باقی انٹرنیشنل جو ادارے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کے جو ارکان نے عمران خان صاحب کے حق اور رہائی کے لیے بائیڈن کو خط لکھا تھا، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو اوورسیز ہے وہ بڑے اس وقت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ہم اس پریشر کو بڑھائے اور عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے اقدامات کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ٹائم میں پاکستان جو ہم دیکھ رہے تھے کہ روس، چائنا، سعودیہ، دبئی اور ایران، افغانستان، بڑے اچھی تعلقات تھے ہمارے عمران خان صاحب کے ٹائم میں، اور عمران خان صاحب نے ان سارے تعلقات کو بڑا بیلنس رکھا تھا، کیونکہ پاکستان ایشیا کے حوالے سے ہم بڑے ایک اچھے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے اہمیت والی جگہ پہ ہیں، تو عمران خان صاحب نے کوشش کی تھی کہ ان سارے تعلقات کو بڑا بیلنس رکھا گیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جیسے اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے اور اس نے جو ایک معیشت ہمارا ٹریک پہ آیا تھا اس کا بیڑا غرق کرنے کے بعد اسحاق ڈار صاحب کو اب ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ بننے کے بعد سفارتی لحاظ سے اس وقت جو ہم پہ پاکستان کھڑا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ باقی ملک تو آپ چھوڑے، چائنا کے ساتھ بھی ہمارے وہ تعلقات نہیں رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے ایک بات کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب باہر آئے، لیکن میرا یہ آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جو نظام اس وقت عمران خان صاحب کو جیل میں نہیں افورڈ کر سکتا، وہ نظام عمران خان صاحب کو باہر کیسے افورڈ کرے گا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، والسلام۔